اسلام کی اس ترقی کو برداشت نہیں کر رہے، اسلام کے اس عظیم گلشن کو اجاڑ دینا چاہتے تھے، امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یا تو بے ایمان لوگ تھے، یہودی، مجوسی، عیسائی، جنہوں نے بظاہر تو زبان سے کلمہ پڑھا، دل میں شیطان کے آلہ کار تھے۔ نمبر 2 وہ لوگ تھے جو عرب کے آزاد طبیعت کے لوگ تھے، کسی کے اقتدار میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ نمبر 3 وہ قسم کے لوگ تھے کہ جن کو اسلام میں کوئی سزا ملی اس سزا کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ نمبر 4 مال و حرص کے پجاری تھے جو مال لوٹ لینا چاہتے تھے۔ نمبر 5 وہ قسم کے لوگ اس میں شامل ہو گئے کہ جو کسی عہدے کے طالب تھے، کہ جو یہ چاہتے تھے ہمیں کوئی نہ کوئی عہدہ ملے۔ اور چھٹے نمبر پر عوام تھی، کسان تھے، ذمہ دار تھے، جن کو جس طرف مرضی لگا لو۔ تو یہ ایک سوائی ٹولہ، ایک پورا طبقہ، اس میں سے کسی اور کو تو انگلی رکھ کر متعین نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کا جو گروہ کا سرغنہ، اس گروہ کا سب سے بڑا قائد اور لیڈر جو تھا وہ عبداللہ بن سبا، جو یمن کا رہنے والا، یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا ایک کالا بجنگ یہودی تھا، کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آیا، جو صوفی بن کر آیا، جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا، بری باتوں سے منع کرتا تھا، جس نے اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر اصحاب رسول پہ تنقید کی، یہ وہ عبداللہ ابن سبا۔ آج کل آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ہمارے مستشرقین، سیکولر طبقہ اور شیعہ مورخین انکار کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کوئی چیز نہیں، یہ فردی کہانی، یہ ایسے ہی بنا لی۔ نہیں، ابن حجر عسقلانی نے ثقہ راویوں کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ لسان المیزان میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے سامنے ابن جو ہے جب اس کا تذکرہ کیا گیا ابن سبا کا، آپ نے آگے سے کیا کہا؟ آپ نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے اس کالے بجنگ یہودی، مجھے اس کالے یہودی کی کیا ضرورت ہے؟ ابن عساکر نے لکھا کہ حضرت علی نے اسے جلا وطن کر دیا تھا، اس کے ٹولے کو بھی نکال دیا تھا، بلکہ ایک جگہ پر تو وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس امت میں جھوٹ کا پرچار کرنے والا ابن سبا۔ اور شیعوں کی مشہور کتاب رجال کشی میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے یہ فردی آدمی نہیں، ابن سبا اس منافق نے اس ٹولے کی قیادت کی۔ اور انہوں نے کیا کیا، یہ میں آپ کو کڑیاں اس طرح ساتھ ملا کے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی سازش کا آغاز کیا 3 شہروں سے۔ 3 شہر یاد رکھنا، کوفہ، بصرہ، مصر کا شہر تھا فسطاط، یہ 3 شہر ان کی سازش کا مرکز۔ 3 شہروں میں سازش کیوں کی؟ اس لیے کہ ان 3 شہروں کو آباد ہوئے کوئی تقریباً 20 سال ہو چکے تھے، اور مختلف جگہوں سے لوگ نقل مکانی کر کے ان شہروں میں آباد ہو رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کوئی کس نسل سے، کوئی کس قبیلے سے، ایک ملی جلی معاشرت تھی جو وجود آ گئی۔ اور یہ تجارتی شہر تھے، لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ جو تجارتی شہر ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں گمسان آبادی ہو تو جرائم بڑی کثرت سے پیش آتے ہیں۔ میں اس کی آسان مثال اگر آپ کو دوں، ہمارا شہر کراچی، کہ جہاں دنیا کا ہر آدمی مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان 3 شہروں کی یہی حالت۔ اور دوسرے نمبر پر کمزوری یہ تھی ان کے اندر کہ امیر کی اطاعت نہ کرنا، امیر کی بات نہ ماننا، یہ ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کا گورنر بنا کے بھیجا، تو جاتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ ابو موسیٰ اشعری وہاں دھیان سے جانا، میں تمہیں ایسی جگہ بھیج رہا ہوں یہاں شیطان انڈے دے چکا ہے اور اس کے چوزے بھی نکل چکے ہیں، یعنی شیطانی طبیعت کے لوگ۔ اور کوفے والوں کا حال یہ تھا، اللہ کی حفاظت فرمائے، کہنے لگے سعد بن ابی وقاص
10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی. کہنے لگے سعد بن ابی وقاص کو تو نماز پڑھانے نہیں آتی، حضرت سعد بن ابی وقاص کو انصاف کرنے نہیں آتا، ان پہ اعتراضات. تو انہوں نے 3 شہروں کو اپنی سازش کا مرکز بنایا. سازش کیسے شروع کی؟ میڈیا مہم چلائی. آج کے دور میں سمجھنے کے لیے میڈیا مہم چلائی. کیا چلائی؟ جعلی خطوط لکھے. جعلی خطوطوں میں کیا ظاہر کیا؟ اور یوں لگتا تھا خطوط اتنے پھیلائے بالکل ایسے سمجھ لیں جیسے آج کے دور میں عالمی میڈیا مسلمانوں کا تصور دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان آپس میں مار پیٹ میں مبتلا ہیں، صرف یورپ میں امن ہے، لیکن اہل اسلام جہاں کہیں بھی بستے ہیں وہاں امن و امان نہیں. بالکل یہی نقشہ انہوں نے پیش کیا کہ ہاں اس وقت مصر والوں کو کہا کہ تم مصر والے امن میں ہو، باقی ہر جگہ پر لڑائی ہی لڑائی، اور کوفے والوں سے کہا تم امن میں ہو، باقی ہر طرف لڑائی ہی لڑائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی. اس تحقیقاتی کمیٹی کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ. تو انہوں نے آ کر بتایا جناب امن و امان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ایک ٹولہ سازش کر رہے اور کوئی مسئلہ نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ خطرات سر پر منڈلا رہے. اور اللہ کی شان عجب واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کو دی، صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو دی. حضرت فاروق اعظم سے چلتے چلاتے حضرت عثمان غنی کے پاس آئی. آپ اس انگوٹھی کو لے کر پیر عریس پر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے گری اور کنویں میں چلی. تلاش کرنے کے باوجود پورا پانی نکال کر اس انگوٹھی کو تلاش کرتے رہے لیکن انگوٹھی نہیں ملی. صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کی انگوٹھی، صدیق اکبر کی لگے ہوئے ہاتھوں کی انگوٹھی، فاروق اعظم کی انگوٹھی کا گم ہو جانا یہ کسی خیر کی نشانی نہیں لگی، کوئی حالات آنے والے. یہ بات پہلے سے ذہن میں چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی کی دی ہوئی انگوٹھی گم ہو. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی سازش کو اس طرح چلایا، یہ گورنر اچھا نہیں، اس کی بجائے یہ چاہیے، یہ گورنر صحیح نہیں، یہ چاہیے. گورنر تبدیل کرتے رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نرم دل ان کی بات مانتے رہے کہ چلو یہ گورنر نہیں، یہ لے لو، حالات صحیح ہو جائے. لیکن وہ تو سازشی تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس وقت جو کبار صحابہ ہیں وہ 3 ہیں. حضرت علی موجود ہے، حضرت طلحہ موجود ہے، حضرت زبیر موجود. ان 3 صحابہ کے بارے میں ورغلایا جائے کہ خلافت کا حق حضرت علی کا ہے، خلافت کا حق حضرت طلحہ کا ہے، خلافت کا حق حضرت زبیر کا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ مسلمانوں کا حضرت عثمان غنی پہ اعتماد اٹھ جائے گا، یہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے. لیکن ان کا یہ تیر کامیاب نہیں ہوا، اس لیے کہ جب وہ حضرت علی کے پاس آئے آپ نے ان کو جھڑک دیا. حضرت طلحہ کے پاس گئے، انہوں نے ڈانٹ پلائی. حضرت زبیر نے ڈانٹ پلائی کہ نہیں نہیں، خلافت کا حق حضرت عثمان کا ہے. جب یہ تیر نہ چلا، اب دوسرا ترکش سے تیر نکال کے مارا کہ ہم کیا کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عثمان تم جبری طور پہ خلافت چھوڑ دو، تم خلافت کے حقدار نہیں، اس لیے کہ تم کیا کرتے ہو، تم رشتہ داروں کو نوازتے ہو، تم کیا کرتے ہو، تم نے قرآن کا صحیفہ بدل ڈال. اصل میں ہوا یہ کہ ایک صحابی رسول طرابلس کے اندر گئے، وہاں دیکھا کہ لوگ قرآن کو مختلف قرتوں میں پڑھ رہے ہیں، آپس میں اختلاف ہو گئے. آپ نے واپس آ کر جب شکایت ملی، آپ نے پوری امت کو ایک صحیفے پر اکٹھا کر دیا. اس کو وہ تبدیلی کہتے ہیں. حالانکہ یہ تو حضرت عثمان غنی کا امت پر احسان تھا، وگرنہ آج مسجدوں میں، اس مسجد میں اور قرآن کی تلاوت ہوتی، وہاں اور تلاوت ہو گئی. آپ نے امت کو متحد کیا کہ یہ اعتراضات کر کے حضرت عثمان غنی کو ہٹایا جائے. اگر ہٹ گئے تو ٹھیک ہے، نہ ہٹے تو ہم کیا کریں گے، ان کو شہید کر دیں. اور
اگر ہم ایسا کریں گے کہ جب یہ ہٹیں گے، اگر خلافت چھوڑ دیں گے، تو ہم ان کی جگہ جس کو تخت پر بٹھائیں گے ہم یہ بتا دیں گے کہ یہی حضرت عثمان کے قاتل۔ یعنی پورا ایک جال، پورا ایک پروپیگنڈا، پوری ایک سازش تیار کی گئی حضرت عثمان غنی کے خلاف۔ آپ نے یہاں تک بھی لوگوں سے کہا کہ بھائی اگر مجھے کسی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے، میرے کسی گورنر سے شکایت ہے، تو آ جائے، حج کے موقع پر میں کھلی کچہری میں اس کا جواب دینے کو تیار۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ میں کھلی کچہری میں جواب دینے کو تیار۔ لیکن وہ تو ہٹنے والے نہیں۔ آئے حضرت عثمان غنی کے بعد، حضرت علی سے ملاقات ہوئی، حضرت طلحہ سے ملاقات ہوئی، حضرت زبیر نے سمجھایا، حضرت عثمان غنی کے پاس آئے۔ اچھا، یہاں آ کر سمجھنے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کے پاس مصر والے آئے، مصر والوں نے آ کے کہا کہ ہمارا جو گورنر ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، نام یاد رکھیے، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، یہ ہمارا جو گورنر ہے یہ صحیح نہیں، تبدیل کر دیجیے۔ آپ نے کہا بھائی بہت بڑا واقعہ سنا رہا ہوں، اس واقعے سے لوگ بہت دھوکہ دیتے ہیں، توجہ سے سننا میرا واقعہ، کہ یہ اس کو تبدیل کر۔ آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے، کوئی اور طے کر لو، کہ جی محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کو گورنر بنا دیا جائے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ قافلہ چلا مصر کی طرف، رستے میں جاتے ہوئے ان کو ایک غلام ملا۔ وہ غلام کبھی چھپ جائے، کبھی ظاہر ہو جائے، کبھی قریب آئے، کبھی دور چلا جائے۔ جب اس غلام کو پکڑا، اس کے ہاتھ سے خط نکالا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط ہے امیر المومنین عثمان بن عفان کی طرف سے مصر کے گورنر کے نام، کہ جیسے ہی یہ قافلہ تمہارے پاس پہنچے ان کو قتل کر دینا۔ اب دیکھو کیسی عجب بات ہے کہ حضرت عثمان غنی تو یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو گورنر بنا دو، اور ادھر خط یہ لکھ رہے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو قتل کر دو۔ تو چنانچہ وہ لوٹ آئے اور دیکھا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر انتقام انتقام کی صدائیں بلند ہو گئیں، نعرے تکبیر لگ رہے ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم انتقام دیں گے۔ یہ حضرت علی کے پاس ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا خط آپ نے لکھا؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو نہیں لکھا۔ یہ مہر آپ نے لگائی؟ نہیں میں نے تو نہیں لگائی، مجھے تو اس خط کا علم ہی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے لازمی بات ہے کہ پھر یہ مروان نے لکھا ہے۔ یہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے سمجھنا، مروان نے لکھا ہے یہ خط، لہذا یا تو آپ اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار ہو جائیں یا مروان کو ہمارے حوالے کریں۔ یہ دو باتوں میں سے ایک بات آپ پسند کریں۔ آپ نے فرمایا بھائی نہ تو میں خلافت چھوڑوں گا نہ مروان کو تمہارے حوالے کروں۔ اچھا، اب عام طور پر لوگوں نے یہ ذہن بنا رکھا ہے، اور اردو کی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات درج ہے، ایک بہت بڑی غلطی کی اصلاح کر رہا ہوں، کہ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اگرچہ یہ خط نہیں لکھا، جب مروان نے لکھا تو آپ مروان کو ان کے سپرد کر دیتے۔ غلط بات ہے، یہ خط نہ مروان نے لکھا نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لکھا۔ حضرت عثمان نے تو اس لیے نہیں لکھا کہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ بھئی تم دو گواہ پیش کر دو، اگر تمہارے پاس گواہ نہیں میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ خط نہیں لکھا۔ حضرت عثمان تو بری۔ رہی بات مروان کی، ہم کہتے ہیں مروان نے اس لیے نہیں لکھا کہ جب یہ خط جب یہ مصر والے مصر سے نکل کر آئے تو حضرت عبداللہ بن سعد بھی مصر سے نکل کر شام کے ساحل پہ آ گئے تھے، اور یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر حضرت عثمان غنی نے مجھے بلایا شکایات سننے کے لیے تو میں وہاں حاضر ہو جاؤں۔ سرکاری اطلاع تھی اور ان کو پتہ تھا کہ ہمارا گورنر مصر میں موجود نہیں، تو پھر کیوں مصر کی طرف وہ خط لکھیں گے جبکہ مصر میں گورنر موجود نہیں۔ نمبر 2، مروان کو پتہ تھا کہ اگر میرا خط پکڑا گیا تو بغاوت اٹھے گی، میں بھی قتل ہو جاؤں گا، ہماری خلافت چھن جائے گی۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ یہ جو ہے چلو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مروان نے لکھا، وہ جو غلام رستے میں تھا
آپ اس غلام کو پکڑ کر لے آتے، حضرت عثمان غنی کے سامنے کر دیتے۔ کئی تاریخی روایات میں یہ بات ثابت نہیں کہ وہ غلام حضرت عثمان غنی کے سامنے آیا ہو، اور بلکہ اس کا نام تک بھی کتابوں میں نہیں آتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ غلام کی سازش سے پتہ چلتے، کبھی قریب آ رہے کبھی دور جا رہے۔ اگر وہ خفیہ خط لے کے جا رہے، اس کو قریب آنے کی کیا ضرورت؟ پھر جب اس کا خط کھولا گیا تو اس نے اپنا نام نہیں چھپایا، پہلی دفعہ تو چھپاتا، فوراً خط نکال کے کہا جی یہ ہے خط، میں تو امیر گورنر کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اصل بات یہ تھی کہ جب مصر کے یہ لوگ مدینہ منورہ میں آئے اور واپس جانے لگے تو دو بندے اشتر نخعی حکیم بن جبلہ یہ مدینہ منورہ میں ہی رہ گئے، پتہ نہیں کس بنا پر رہے۔ اشتر نخعی تو طبیعت میں جلد باز اور بیوقوف لگتا تھا، پکی بات اور زیادہ سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب سازشیں حکیم بن جبلہ نے کی، اور یوں خطوط بنا بنا کر لکھتے رہا کہ تاکہ آپس میں لڑائی ہو۔ پھر میرے دوستو تاریخ کا وہ موڑ آیا، سن 35 ہجری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ کی شان دیکھیں۔ آج جمعۃ المبارک، آج کیا ہے؟ جمعۃ المبارک، 18 ذی الحجہ، یہی وہ دن تھا 18 ذی الحجہ کہ جب آپ شہید ہوئے، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اور یہی تاریخ کا وہ موڑ آج بھی اتنی مناسبت جمعے کے ساتھ آج تک نہیں ہوئی کہ 18 ذی الحجہ ہو، جمعے کا مبارک دن ہو اور آپ کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ میرے دوستو اس جمعے سے پہلے، اس جمعے کے آنے سے پہلے ایک جمعہ پہلے آپ مسجد نبوی میں جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، منبر رسول پہ بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، او عثمان اللہ کی کتاب پر عمل کر۔ آپ اس کی بات سن کر کہنے لگے اچھا بھائی ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، کوئی غصے سے جواب نہیں، بیٹھ۔ وہ بیٹھا کیا، ایک اور کھڑا ہو، پوری مسجد میں وہاں یہاں مسجد رسول میں منبر رسول کے سامنے جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا اے ایمان والو، قرآن نے کہا کہ میرے نبی کی آواز کے آگے آواز بلند نہ کرو، اسی مسجد نبوی میں شور و غل ہوا، آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں۔ اسی دوران ایک آدمی آگے نکلا، جہجہ نامی آدمی تھا۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ یہ آگے بڑھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، یہ وہ ڈنڈا اور عصا تھا جس کو اللہ کے محبوب ہاتھ میں پکڑا کرتے تھے، یہ وہ ڈنڈا تھا کہ جس کو حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ لگے تھے، یہ وہ عصا تھا جس کو فاروق اعظم کے ہاتھ لگے تھے۔ وہ ظالم نے آگے بڑھ کے آپ کے ہاتھ سے عصا چھینا اور چھین کر اس کو گھٹنے پہ رکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ اللہ کے نبی کے لگے ہوئے ہاتھوں کے عصا کا ٹوٹنا کوئی قیامت سے کم نہیں تھا کہ وہ عصا مبارک توڑ دیا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، امام ابن کثیر نے عبرت کا واقعہ لکھا ہے کہ جب اس نے وہ ڈنڈا توڑا، اس کے اجزاء ٹوٹ گئے، وہ اس کا ایک ٹکڑا جس کو ہم پنجابی میں ایک چھلت کہہ لیں، ایک ٹکڑا اس کا نکلا اور جسم پہ اس کے لگا، جس نے اس کو توڑا تھا ہلکا سا زخم ہوا، لیکن وہ زخم بڑھتے بڑھتے کینسر کی شکل اختیار کر گیا، اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ تڑپتے تڑپتے مرا کہ جس نے اللہ کے نبی کے عصا کو توڑا، کہ جس نے داماد رسول کا حیا نہیں کیا، جس نے منبر رسول کا حیا نہیں کیا، جس نے عصائے مبارک کا حیا نہیں کیا، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آپ کو صرف عصا نہیں توڑا، پھر آپ منبر پہ بیٹھے، کنکریاں اٹھا کے مارنی شروع کی۔ حضرت عثمان غنی کو کنکریاں لگی، کنکریاں لگتے لگتے بے ہوش ہو کے گر منبر رسول سے آپ کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر گھر لایا۔ سارے صحابہ آپ کے گرد آئے کہ کیا ہوا؟ بے ہوشی کی حالت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب ہوش آیا، آنکھ کھلی تو کیا کہنے لگے؟ مدینے والوں کا کیا حال، مدینے والوں کا کیا حال۔ بے ہوشی کی حالت میں اٹھے تو نبی کے شہر کی فکر ہے، مدینے والوں کا کیا حال ہے۔ جناب مدینے والے ٹھیک ہیں، اور آپ کے پاس بیٹھے مشورہ کرنے لگے۔ صحابہ اکٹھے ہو کے مشورہ ہو رہے کیا کریں؟ حضرت آپ اجازت دیں
ہم صحابہ موجود ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 313 کے ہوتے ہوئے 1000 کو شکست دی تھی، آپ اجازت دیں ہم ان باغیوں کا صفایا کر دیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے چند مسائل۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عثمان تیرے اوپر ایک مصیبت آئے گی، صبر کرنا۔ وہ بعد میں داخل ہوئے، ابو بکر آئے، ابو بکر تجھے جنت کی بشارت، عمر فاروق آئے، عمر تجھے جنت کی بشارت، عثمان آئے، اے عثمان تجھے اس مصیبت پر جنت کی بشارت جو تجھے پیش آئے، صبر کر، صبر کر۔ اس لیے صبر۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت کا لباس پہنائیں گے، دنیا منافق، یہ صحیح حدیث ہے، 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمائی اللہ تجھے خلافت کا لباس پہنائیں گے، منافق اس لباس کو اتارنا چاہیں گے، اے عثمان تو اس کو اتارنا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بولے، حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ آپ نے خلافت چھوڑنی نہیں، اس لیے کہ اگر آپ خلیفہ بننا چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، دنیا میں کتنا جی لو گے، ایک دن موت تو آئے گی، اور اگر خلافت نہیں چھوڑو گے اللہ کے نبی کے عہد پہ پکے رہ جاؤ گے، اور پھر کیا ہوگا، بعد میں آنے والوں کے لیے روایت نہیں بنے گی کہ جس کا جب جی چاہے عادل خلیفہ کے خلاف کھڑا ہو جائے کہ تو تخت چھوڑ دو۔ اس لیے آپ نے صحابہ سے مشورہ ہونے لگا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے رائے دی کہ حضرت میری رائے مانے، نمبر 1 آپ کیا کریں، یا تو باہر نکل کے مقابلہ کریں، نمبر 2 آپ کیا کریں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں، آپ اس گھر کی دیوار کے پیچھے سے مکہ المکرمہ چلے جائیں، اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر ملک شام چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں اس دروازے سے نکل کر مقابلہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں مسلمانوں کا وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو اپنی خلافت کی خاطر لوگوں کا خون بہائے، میں نبی کے شہر کے لوگوں کا خون بہانا نہیں چاہتا، آپ شام چلے جائیں۔ نہیں نہیں، میں نبی کا پڑوس چھوڑ نہیں سکتا، میں نبی کا پڑوس چھوڑ نہیں سکتا۔ پتہ تھا کہ میرے نبی فرما کر گئے کہ جس کو ہو سکے مدینے کی موت آئے وہ مدینے میں مرے، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا میں قیامت کے دن رسول اللہ اس کی سفارش کروں، میں اس کی سفارش کروں، میں مدینہ منورہ نہیں چھوڑ سکتا، کشت و خون میں مدینہ منورہ کو بہا نہیں سکتا، میں شام نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا، بس میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری خاطر کسی کا خون نہ بہا۔ تاریخ اسلامی میں حضرت حابیب کے بعد یہ پہلے شخص سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے دفاع کی خاطر بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ جب قابیل نے، آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل سے کہا نا میں تجھے قتل کر دوں، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اے میرے بھائی اگر تو مجھے قتل کرنا چاہے تو قتل کر لینا، میں تجھے قتل نہیں کروں۔ یہی جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تخت پہ ہوتے ہوئے، خلافت پہ ہوتے ہوئے یہ بھی یقین تھا کہ میں شہید ضرور ہو جاؤں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، عثمان اور عمر 2 شہداء موجود۔ شہادت کی خبر تو اللہ کے نبی دے چکے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چادر اوڑھ کر بیٹھے، آپ نے فتنے کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا کہ جب یہ فتنہ ہوگا اس دن یہ چادر والا حق پر ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا جب چادر اٹھا کر تو وہ حضرت عثمان غنی کہ یہ چادر والا اس دن حق پر ہوگا۔ یہ ساری خبریں موجود ہوتے ہوئے آپ نے امت کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں۔ صحابہ کہتے رہے حضرت اجازت ہم مقابلہ کریں، فرمایا نہیں نہیں مقابلہ نہیں کر، میرے لیے کسی مسلمان کا خون نہ بہے، میرے دفاع میں کسی کا خون نہ بہے، میں تو امت کا ایماندار بن کر خلافت سنبھالنے آیا ہوں، جب تک میرے مقدر میں ہوگی ٹھیک ہے۔ اب صحابہ چلے گئے، لیکن پھر بھی
حضرت علی، جیسے میں نے بتایا 3 بڑے بڑے صحابہ، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین جاؤ عثمان غنی کا پہرا دو۔ اور تاریخ کے یہ بات بھی تو کسی کو اوپر بتایا کرو نا کہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہرا کس نے دیا؟ حسنین کریمین نے پہرا دیا۔ حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، محمد بن طلحہ جاؤ عثمان کا پہرا دو۔ حضرت زبیر نے عبداللہ بن زبیر کو بھیجا کہ جاؤ عثمان غنی کا پہرا دو۔ حضرت ابو ہریرہ خود پہرے پہ کھڑے ہوئے، صحابہ حضرت عثمان غنی کا پہرا دے دیں۔ میرے دوستوں میں کہوں گا کہ اگر صحابہ میں حضرت عثمان غنی اندر موجود ہیں، اہل بیت پہرے پہ کھڑے ہیں، تو اس لیے صحابہ اور اہل بیت میں تضاد نہیں ہے۔ تمہیں تضاد نظر آتے ہیں، تم نے محبت کی باتیں پڑھی اور سنی نہیں۔ صحابہ باہر، اہل بیت باہر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم پر دروازے پہ کھڑے ہوئے، پہرا لگاؤ۔ میرے دوستو، آپ نے اس محاصرے کے دوران پھر کیا ہوا؟ پہلے جمعے کی نماز بند، عثمان غنی جمعہ نہیں پڑھا سکتے، پھر پابندی، حضرت عثمان غنی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 3 پابندی لگی، کوئی حضرت عثمان غنی کو کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ نماز بند، جمعے کی نماز بند، کھانا پانی بند۔ یہ خلیفہ 44 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے عثمان غنی کا کھانا پانی بند۔ حالانکہ وہ عثمان ہے کہ جس کی سخاوت سے غریبوں کے چولہے آباد تھے، یہ وہ عثمان تھے کہ جس کی سخاوت سے کئی سہاگ آباد ہوئے تھے، یہ وہ عثمان غنی تھے کہ جس کا آج بھی تذکرہ کیا جائے تو سخاوت کو راج ملتا ہے۔ یہ وہ عثمان غنی ہے کہ جس کے تذکرے سے آج بھی حیا پھیلتا ہے۔ اسی عثمان غنی کا کھانا پانی بند کر دیا۔ جب کھانا پانی بند ہوا، آپ چھت پہ چڑھ کر ایک دن خطبہ دینے کے لیے آئے۔ اللہ کی قسم یہ خطبہ نہیں تھا، یہ مرثیہ تھا، یہ روح کو تڑپا دینے والا تھا، دل دہلا دینے والا خطبہ تھا۔ منبر پہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر کی چھت پہ آئے۔ اور مسلمانوں، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ جب اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آئے تھے؟ مسجد نبوی کی جگہ چھوٹی تھی، آپ نے فرمایا جو کوئی مسجد نبوی کی وسعت کرے گا، جگہ خرید کر مسجد میں شامل کرے گا، میں رسول اللہ اس کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تم جانتے ہو مسجد نبوی کی جگہ میں نے خریدی۔ کہنے لگے تم سچ کہتے ہو۔ حضرت عثمان کہنے لگے او ظالموں، مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے جو مسجد میں نے خریدی، جو اللہ کے نبی کی جنت کی ضمانت پہ خریدی، آج اسی مسجد میں عثمان کی نمازیں بند کر دوں۔ او ظالموں، تمہیں میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ جب تم مدینہ منورہ میں آئے، مسلمانوں کا پانی بند تھا، پینے کو ٹھنڈا اور میسر پانی نہیں تھا۔ ایک یہودی کے پاس کنواں تھا، میں نے بیر روما کا کنواں خرید کر، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو بیر روما کا کنواں خریدے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات پلائیں گے۔ جانتے ہو بیر روما کس نے خریدا؟ آپ نے خریدا، آپ نے خریدا تھا بیر روما۔ اور ظالموں، اسی کنویں سے میرا پانی بند کر دیا، اسی کنویں سے پانی جو میں نے خرید، جو مسلمانوں کے لیے وقف کی، اپنی جان اور اپنا مال لگایا۔ پھر کیا فرمایا؟ اور جانتے ہو تم لوگ، میں اللہ کے نبی کا داماد ہوں، بیٹی دی ہے میرے نکاح میں اللہ کے نبی نے۔ ایک بیٹی جب فوت ہوئی، دوسری نکاح میں دی، جب وہ بھی فوت ہو گئی، کہا عثمان اگر میری اور بچیاں ہوتی تیرے نکاح میں دے دے۔ اسی عثمان کا آج دانا پانی بند کر۔ اور جانتے ہو، تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ جب غزوہ تبوک پہ جانے لگے، مسلمانوں کے پاس لشکر کا سامان کم تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کون آج جیش الاسرا کو مالدار کرے گا؟ میں نے آتے لشکر کا ساز و سامان اٹھایا۔ جانتے ہو یہ بات؟ ہاں عثمان، ہم جانتے۔ پھر فرمایا تمہیں وہ وقت یاد ہے
کہ جب اللہ کے نبی احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، صدیق اکبر موجود تھے، عمر فاروق پاس تھے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ہلا ہلا اے احد پہاڑ، تو ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، 2 شہداء موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے مجھے اپنی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت بھی دی، شہید ہونے کی بشارت بھی دی۔ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب میں نبی کی زبان کے موافق شہید ہوں تو تم تو اہل حق نہیں ہو سکتے جو مجھے شہید کرنے آئے ہو۔ جب ایک آدمی شہید ہے تو سامنے والا تو باطل ہوگا۔ مجھے اللہ کے نبی نے شہید ہونے کی ضمانت دی تھی، تم جانتے نہیں؟ یہ بڑی بڑی باتیں آپ نے ان لوگوں کو سنائی۔ کہتے باغی، کچھ تو باغی رونے لگے، لیکن باغیوں میں سنگ دل لوگ بھی تھے جن پہ یہ خطبے اثر نہیں کیے۔ آپ واپس چلے گئے، ایک دن پھر چھت پہ آئے، کہنے لگے اے لوگوں، کسی بھی مسلمان کو 3 وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، کسی بھی بندے کو 3 وجہ سے۔ نمبر 1، شادی شدہ آدمی زنا کرے شریعت میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے بندوں، میں نے تو کبھی زمانے جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا، میں نے اسلام میں کیا زنا کرنا ہے؟ اور ویسے بھی رسول اللہ کا داماد کا دامن پاک ہوتا ہے، اس کی تو حیا کی گواہی فرشتے دیتے تھے، ان سے تو فرشتے حیا کرتے تھے کہ میں نے کبھی زمانے جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا۔ نمبر 2، کوئی کسی کو قتل کرے، قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے، میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ نمبر 3 کیا ہے کہ کوئی مرتد ہو جائے، کوئی اسلام چھوڑ دے، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ کی یہ باتیں بھی کوئی اثر نہیں، آپ کے یہ درد انگیز خطبے کوئی اثر نہیں۔ پھر ایک عجب واقعہ یہ پیش آیا کہ حج کا موسم آ گیا، حج کے موسم پہ صحابہ نے جانا تھا، حج کی قیادت کرنی تھی، ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ آپ نے حضرت ابن عباس سے کہا اے عبداللہ بن عباس، تم جاؤ حاجیوں کی قیادت کرتے ہوئے حج پہ روانہ ہو جاؤ تاکہ حج کا رکن صحیح طرح ادا ہو جائے۔ حضرت ابن عباس کا جواب سنو، یہ اہل بیت کا جواب سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے، بڑا تاریخی لفظ بولا آپ نے، کہنے لگے عثمان، تیرا دفاع کرنا مجھے حج سے زیادہ مقبول ہے، تیرا دفاع کرنا مجھے حج سے زیادہ فضیلت والا لگتا ہے، عثمان میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں۔ فرمایا نہیں نہیں ابن عباس تو چلا جا تاکہ حج کا رکن صحیح طرح ادا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ چلے، اور پھر 17 ذی الحجہ کو 17 آپ چھت پہ آئے، حضرت طلحہ کو بلا کے کہا ہے طلحہ، یہ تاریخ مدینہ لی ابن شبہ کی روایت سنا رہو، 260 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ 2 روایتیں آپ یاد کر لو، انشاءاللہ آپ کو صحابہ کی محبت سمجھ آئے گی۔ 2 روایتیں، پہلی روایت اے طلحہ، ان کو بلایا، پھر دوسرا حضرت اسامہ کو بلایا، حضرت اسامہ کو بلا کے کہا کہ تم جاؤ، جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہو اے علی، امت کی امانت اب آپ کے سپرد ہے، اے علی امت کی امانت اب آپ کے سپرد ہے، جو آپ مناسب سمجھیں اب امت کے فیصلے کرے۔ میرے دوستو، یہ کس نے کس کو کہا؟ یہ حضرت عثمان نے حضرت علی سے کہا کہ علی اب خلافت آپ کے سپرد ہے۔ حضرت طلحہ سے کہا کہ مسلمانوں کو بتا دو کہ عثمان یہ چاہتے ہیں کہ اب تم میں سب سے بہترین خلافت کے حقدار وہ حضرت علی۔ تو میرے دوستو، یہاں 2 طبقوں کی اصلاح ہوئی، ایک ناسبی طبقہ جو اہل بیت کی خلاف ہے اور حضرت صحابہ کی محبت میں اہل بیت پہ تنقید کرتے ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں، حضرت علی نے معاذ اللہ حضرت عثمان کو جان بوجھ کے شہید کروایا۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ اگر حضرت علی شہید کروانے والے ہوتے تو حضرت عثمان ان کو خلافت کا حق نہ دیتے۔ نمبر 2، رافضیوں کی اصلاح ہوئی، جو یہ کہتے ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان سے دشمنی تھی، حضرت عثمان نے یہ سارا کچھ خلافت کے لیے کیا، اگر یہ سارا کچھ خلافت کے لیے کیا ہوتا تو کبھی بھی ان کو خلافت نہ سنبھال، خود خلافت سنبھالی کہ جا کر حضرت علی کو امت کی امانت سپرد۔ کہتے جب وہ گئے حضرت اسامہ نے جا کر یہ بات سنائی، حضرت علی رونے لگے، بات جب آپ کا پانی کثرت سے بند ہوا، پانی پینے کو ترسنے لگے، آپ کے گھر کا 40 دن تک محاصرہ رہا، 40 دن تک ظالموں نے کھانا پینا بند رکھا، 40 دن تک آپ کو گھر میں محصور رکھا، داماد رسول کو تڑپتا ہوا دیکھا۔ آپ نے جب پانی کی پیاس لگی آپ نے کہا تم میں علی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی موجود نہیں، جاؤ جا کر حضرت علی کو پیغام دو کہ عثمان پیاسا ہے، پانی پلا دو، عثمان پیاسا ہے، پانی پلا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشکیزہ اٹھایا، پانی لے کر چل پڑے، باغی ٹوٹ پڑے، آپ کا مشکیزہ توڑ دیا، پانی زمین پر گرا، حضرت علی نے اپنا امامہ اتار کر حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف پھینکا اور یہ بتلایا کہ عثمان میں تیرے تک پانی پہنچانا چاہتا تھا، ظالموں نے مجھے پہنچانے نہیں دی۔ اور پھر کیا کہا؟ ان سے کہنے لگے او ظالموں، تمہاری حرکتیں تو نہ مسلمانوں جیسی ہیں نہ کافروں جیسی ہیں۔ مجوسی اور ایرانی بھی جب کسی کو قید کرتے ہیں اس کو کھانے پینے سے محروم نہیں کرتے، تم نے تو داماد رسول کو مدینہ منورہ کی سرزمین پر گھر میں بند کر کے پانی بند کر دیا۔ حضرت ام حبیبہ آئی جو اللہ کے نبی کی زوجہ تھی، ام المومنین تھی، پانی اٹھا کر لگی۔ ظالموں نے آپ کی سواری کو ایسا جو ہے وہ نیزہ لگایا، جانور بدکا، آپ گرنے سے بچی، قریب تھا کہ آپ زمین پہ گرتی اور چوٹ لگ جاتی۔ آپ یوں ہی واپس چلے گئیں، پتہ چل گیا کہ یہ ظالم بظاہر مسلمان ہیں، اندر کے ایسے منافق ہیں کہ جن کو نبی کے گھر کی حرمت کا بھی پتہ نہیں۔ حضرت ام صفیہ آئی، آپ کو بھی جانے نہ دی، وہ بھی ام المومنین تشریف لائیں، لیکن پانی نہیں پہنچانے دی۔ میرے دوستو، وقت کی قلت کی وجہ سے بات سمیٹوں، یہ واقعہ اتنا لمبا ہے میرا دل دہر رہے، میں بیان نہیں کر سکتا، میں پتہ نہیں کتنے زبر سے جبر کر کے آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم کیسا دردناک یہ سانحہ ہے کہ 17 تاریخ کی رات آئی، 35 ہجری، 17 ذی الحجہ، اور حاجی حضرات حج سے واپس آنے والے تھے، اور ادھر یہ افواہیں اور خبریں پھیل رہی تھیں کہ حضرت عثمان غنی کو اس سے پہلے شہید کر دو کہ کہیں صحابہ حج کر کے واپس نہ آ جائیں، صحابہ کا مجمع کثیر ہو گیا تو ہم حضرت عثمان کو شہید نہیں کر سکیں گے، اور ہو سکتے ہیں کہ ملک شام سے فوج بھی آ جائے، اس لیے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا جائے۔ یہ منصوبہ بنا کر 17 ذی الحجہ کو ان کا یہ پروگرام طے ہوا۔ ادھر رات کو حضرت عثمان غنی سوئے، خواب میں اللہ کے محبوب کا دیدار ہوا، اللہ کے نبی یاد، صحابہ اللہ کے نبی کے یاد تھے نا۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو جس سے لگن ہوتی ہے وہی یاد آتا ہے۔ حضرت اللہ کے محبوب تشریف لائے، عثمان کل افطاری ہمارے پاس کرنا ہے، 40 دن کے محاصرے میں پانی بند تھا، عثمان روزے سے تھے، عثمان افطاری ہمارے پاس کرنا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں عثمان کا جمعہ ہمارے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک روایت کے یوں بھی الفاظ ہیں کہ آپ اٹھ کر اپنی بیوی نائلہ سے کہنے لگے کہ میرے کل جانے کا وقت ہے، انہوں نے کہا، رونے لگی کہ آپ کیوں جائیں؟ نہیں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے محبوب تشریف لائے، دائیں طرف حضرت ابو بکر آئے، بائیں طرف حضرت عمر فاروق آئے، مجھے لینے کے لیے آئے، عثمان ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، تو کب ہمارے پاس آئے؟ اس لیے میری تو یاروں سے ملاقات کا وقت ہے، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، میری اپنے دوستوں سے ملاقات ہونے والی۔ صبح کو اٹھ کے جمعے کا مبارک دن، یہی جمعہ 18 ذی الحجہ جمعے کا دن، آج بھی 18 ذی الحجہ جمعے کا دن، آپ صبح اٹھ کے ایک پاجامہ منگوایا، وہ پاجامہ نیا پاجامہ وہ پہنا۔ گھر والے کہنے لگے یہ پاجامہ خرید کر رکھا تھا آج ہی پہننا، کہ ہاں
میں پاک صاف ہو کے اللہ کے ہاں جانا چاہتا ہوں۔ اور کس لیے پہن رہا ہوں کہ تہمت نہیں کہ جب حملہ ہوتے تو تہمت کھل جاتے، کہیں عثمان غنی کا حیا دنیا سے جاتے وقت بھی کھل نہ جائے۔ میں پاجامہ پہننے لگا ہوں تاکہ ظالم جب مجھ پہ وار کرے میرا سطر نہ کھلے، میرا سطر نہ کھلے۔ میں کہتا ہوں ایسے حیا والوں کو نبی بیٹیاں دیا کرتے ہیں کہ میرا سطر نہ کھل جائے۔ آج کتنی بے حیائی پھیلانے والے لوگ ہیں، اور یہاں دنیا سے جاتے ہوئے بھی حیا کا لحاظ۔ اور پھر کیا کیا، 20 غلام آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ ہر جمعے کو 20 غلام آزاد کرتے تھے۔ آپ نے اس جمعے بھی 20 غلام آزاد کیے اور روزہ رکھ لیا، اپنے کپڑے پہن کر غسل کر کے اور قرآن کی تلاوت میں بیٹھ کے۔ غسل کے الفاظ تو میں نے یوں ہی بول دیے، پتہ نہیں غسل کیا ہوگا کہ نہیں، پانی تو تھا۔ آپ یوں بیٹھ قرآن کی تلاوت شروع کر۔ اب آپ بتاؤ میرے اور آپ میں سے کوئی ہو اور جہاں یہ پتہ ہو کہ باہر ننگی تلواریں ہیں، شہادت کا وقت قریب ہے، تو ہم قرآن پڑھیں؟ ہم تو عام زندگی میں نہیں پڑھتے۔ بات تلواریں لہرا رہی، قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت میں عثمان ڈوب گئے، قرآن پڑھنے لگ گئے، اس لیے کہ تلواروں کے سائے میں عاشق قرآن ہی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن بیٹھ کر پڑھنے لگ گئے، اور وہاں باغیوں نے دیکھا کہ اب تو ہمارے لیے پیچھے سے حملہ کرنا بڑا آسان ہے، دروازے پہ تو حسنین کریمین موجود ہیں، یہ ظالم پیچھے سے آئے، دروازے کے پیچھے گھر کی پچھلے حصے سے گھر پلانگ کر آئے، اور آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی آ کر کہنے لگا، یا نعسل، اللہ کی حفاظت فرمائے، اس کا ترجمہ ہے اے بے وقوف بوڑھے۔ آپ نے فرمایا میں نعسل نہیں ہوں، میں عثمان بن عفان۔ تو کس دین پر ہے؟ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر ہوں۔ یہ بات اس نے سنی اور کہنے لگا، عثمان اپنی خلافت چھوڑ دے، اپنا تاج و تخت چھوڑ دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، میں نبی کی وصیت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی تجھے خلافت کا لباس پہنایا جائے گا، عثمان اتارنا نہیں۔ تو میرے دوستو یہ پنکھے چلا دو ساتھی، لگتا گرمی میں بیٹھے ہیں، جو جن کے پاس بٹن ہے نا وہاں چلا لے بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ توجہ کرنا میری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اس باغی سے یہ جملے کہے تو وہ باغی یہ جملے سن کر آگے سے اس کا دل کچھ نرم ہوا اور وہ واپس باہر نکل، غلط فہمی میں مبتلا۔ ایک اور آدمی آیا، جب وار کرنے کے لیے آگے بڑھا، آپ نے کہا بھئی میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا کلام پڑا ہے، وہ بھی پیچھے چلے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، یہ آگے آئے، اور آ کر چونکہ وہ خط میں نے بتایا تھا کہ خط میں ان کو قتل کی دھمکی دی گئی، اس لیے غلط فہمی میں مبتلا ہوئے یہاں آئے۔ لیکن جب آپ کے پاس آئے آپ نے کہا لست بصاحبی، ابو بکر اے ابو بکر کے بیٹے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، تو میرا قاتل نہیں ہو سکتا۔ وہ پیچھے ایک روایت کے الفاظ ہیں، انہوں نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا، آپ نے کہا بھتیجے یہ بنا اخی، اے میرے بھتیجے، حضرت ابو بکر سے محبت کی بنا پر اس کو بھتیجا کہا، اے میرے بھتیجے اگر تیرے باپ ابو بکر زندہ ہوتے تیری اس حرکت کو کبھی پسند نہ کرتے۔ انہوں نے چھوڑی داڑھی اور فوراً ندامت ہوئی، فوراً واپس پلٹے۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے نے حضرت عثمان کو شہید کیا، غلط فہمی ہوئی، آئے آپ کو پکڑا، لیکن جب آپ نے بات کہی تو پہلے دور کی طرح آپ بھی واپس نکل گئے اور باغیوں سے کہتے رہے کہ باغیوں باہر نکل جاؤ، حضرت عثمان کو چھوڑ دو، یہ قتل کرنے والے نہیں۔ جب آپ باہر نکلے تو اب اس سازش کے اصل سرغنے آئے، جو اصل ہیرو اور کردار والے تھے، جو اصل شیطان کے گماشتے تھے، وہ آئے دیوار پلانگ کے۔ سب سے پہلے ایک آگے بڑھا، ایک لوہے کی لٹ اٹھائی، داماد رسول کے ماری کمر پر، آپ یوں گرے۔ ایک اور آگے بڑھا، اس بدبخت نے لوہے کا کوئی ہتھیار تھا،
وہ آپ کے مارا، آپ پھر گرے۔ تیسرا آدمی آیا جس کو الموت الاسود کہتے ہیں، بہت پکی بات نہیں ہے لیکن تاریخی حوالوں سے یوں سمجھ آتا ہے کہ یہی عبداللہ ابن سبا تھا۔ الموت الاسود تاریخ اس کو کہتی ہے کیونکہ وہ بھی کالا بجن یہودی تھا اور یہ بھی یہودی تھا۔ الموت الاسود کا تعلق بھی یمن سے تھا، عبداللہ ابن سبا کا تعلق بھی یمن سے تھا۔ اس نے آ کر آپ کا گلا دبایا، جب گلا دبایا آپ تڑپنے کے مارے ہلنے لگے تو اس بدبخت نے تلوار نکالی اور آپ کے اوپر جب تلوار کا وار کی، آپ کے جسم اقدس سے خون کا فوارہ نکلا اور وہ فوارہ نکل کر قرآن کی آیت پہ گرا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ کا بالکل پہلے پارے کا آخری صفحہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، خون نکل کر قرآن کی اس آیت کو رنگین کریں۔ آج بھی قرآن کا یہ نسخہ موجود ہے جس پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دنیا اس کو اتفاق کہتی ہے، میں اس کو اتفاق نہیں کہتا، میں اس کو تقدیر کا کرشمہ بتلاتا ہوں۔ قرآن کی اس آیت کا اگر آسان ترجمہ کرو، اے لوگو تم میرے عثمان سے نمٹنے آئے ہو، ایک دن اللہ بھی تم سے نمٹ لے گا، ایک دن اللہ بھی تم سے نمٹ لے گا۔ اللہ کے نمٹنے کے کیا کہنے، اس جیسا کوئی نمٹ نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہر حالات سے واقف ہے۔ قرآن کی اس آیت پر آپ کا خون گرا، آپ کی بیوی نائلہ دوڑتی ہوئی آئی، وہ بدبخت نے جب تلوار کا یوں وار کیا، آپ نے یوں پکڑا آپ کی بیوی نے، تو اس نے تلوار پھیری، آپ کی زوجہ محترمہ کی انگلیاں کٹیں، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی کو بچاتے بچاتے آپ اوپر گر کہ اللہ کے واسطے عثمان کو چھوڑ دو۔ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں کہ یہ عثمان وہ عثمان ہے، تمہاری مرضی ہے چھوڑ دینا یا قتل کر دینا۔ اللہ کی قسم یہ عثمان تو ساری ساری رات قرآن پڑھتے ہیں، تو عثمان کو قتل کرنے یہ تو قرآن سے عشق کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، ان سے ظالموں چھوڑ دو۔ لیکن بدبختی غالب تھی، اللہ کے نبی کے موافق آپ کو شہادت ملنی تھی۔ پھر ایک مصری بدبخت آگے بڑھا، اس نے جو آپ کے تلوار ماری سینے پر اور سینے پہ وزن دیا، تلوار سینے سے باہر نکل۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ الفاظ تھے آپ کی زبان پر، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور سینے سے تلوار پار نکلی، آپ کی روح پرواز کر آپ شہید ہوئے۔ اعلان ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے۔ صحابہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے، او مسلمانوں، آج مسلمانوں کی تلوار باہر نکل آئی ہے، اب تمہارے اندر کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ حضرت سمرہ بن جندب کہنے لگے، او ظالموں، اسلام ایک محفوظ قلعے میں تھا، تم نے آج اس قلعے میں سوراخ کر دیا اور یہ سوراخ اب قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ تم نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر کے شگاف ڈال دیا ہے۔ ایک اور صحابی ابو حمید ساعدی، یہ بدری صحابی ہیں، کہنے لگے، میں جب تک میری زندگی میں زندگی ہے اے عثمان میں کبھی ہنسوں گا نہیں، میں کبھی مسکراؤں گا نہیں۔ اتنی بڑی شہادت کا سانحہ پیش آ گیا۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر احد کسی سانحے پہ ریزہ ریزہ ہو سکتا، آج عثمان کی شہادت پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اتنا بڑا سانحہ پیش۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں، اے اللہ اس پہ لعنت فرما جو عثمان غنی کا عیب سے تذکرہ کرے، جو عثمان غنی کو برائی سے یاد کرے۔ حضرت علی کو پتہ چلا، حضرت علی ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے، اے اللہ تجھے پتہ ہے میں عثمان کے خون سے بری ہوں، میں نے کبھی کسی کو حکم نہیں دیا، میں عثمان کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، ان ظالموں نے عثمان کو قتل کیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ میرے دوستو، بے شمار صحابہ کے اس طرح کے تأثرات تھے، میں کیسے سناؤں، وقت کم ہے۔ بہرحال جب آپ کی شہادت کا سانحہ پتہ چلا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
بلکہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قصہ مجھے امام ابن سیرین نے سنایا، جو خوابوں کی تعبیر کے بادشاہ تھے، تعبیر الرؤیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، یہ سننا عبرت کے لیے۔ آج بھی اگر میرے بھائیوں صحابہ کے بارے میں بات کرنی ہے تو پہلے یہ عبرت کے قصے سوچ لینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک آدمی کہہ رہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، وما اظن ان تغفر لی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے، مجھے معاف کر دے، پر مجھے لگتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے۔ کہتے میں نے کہا بھائی کیسی دعا مانگ رہے ہو، اللہ سے بخشش بھی مانگ رہے ہو اور ساتھ کہہ رہے ہو میری بخشش نہیں ہو۔ کہنے لگے امام ابن سیرین آپ کو کیا پتہ ہے، میں وہ بندہ ہوں کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں عثمان غنی کے چہرے پہ تھپڑ ماروں گا۔ میں نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے، میں نے اسی دوران جا کر حضرت عثمان غنی کے چہرے پہ تھپڑ مارنے لگا، میرا ہاتھ شل ہو گیا، میرا ہاتھ وہی جم گیا۔ میں آج تک دیکھتا ہوں، میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا، میرا ہاتھ بدلتا نہیں۔ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں میں نے اس بدبخت کا ہاتھ دیکھا تو سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہو چکا، سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح۔ صحابہ پہ ہاتھ پڑا۔ یہاں ایک اور پیغام دے دوں، میں نے آج تک کسی شخصیت کا نام نہیں لیا، لیکن بس واضح کہنا چاہتا ہوں، ایک مرزا انجینئر نامی سکالر ہے، اس بدبخت کی تقریریں سننے سے بچو، یہ صحابہ کے خلاف نفرت پھیلانے والے، اس بدبخت آدمی کا بیان سنو، یوٹیوب پر موجود ہے۔ کہنے لگا عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور 3 صحابہ کو کہتے ہیں کہ سنو، اگر میں تمہارے زمانے میں موجود ہوتا تو میں تمہارے خلاف تلوار نکال لیتا۔ میں کہتا ہوں تیرے جیسا بدبخت صحابہ کے دور میں ہوتا، آج لکڑیوں کی شکل میں سوکھا ہوا ہوتا۔ صحابہ پہ دان کرتے ہو، قرآنی شخصیات ہیں اللہ کی قسم۔ صحابہ کرام پہ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں ان کے پاس ایک آدمی گیا کہ حضرت سعید ابن مسیب مجھے کہنے لگے اس آدمی کو دیکھو، کہتے میں نے دیکھا کالا سیاہ چہرے سے، الاستیعاب میں موجود کہ کالا سیاہ چہرے۔ میں نے کہا بھائی ان کو کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ وہ بندہ تھا جو ہر وقت حضرت علی کو اور حضرت عثمان کو گالیاں دیتا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ بدبخت گالیاں دے کر تجھے ناراض کرتا ہے، اے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے، مجھے بھی نظر آئے کہ جو صحابہ پہ بھونکتے ہیں اللہ اس کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا اللہ کی قسم اس کا چہرہ اسی وقت سیاہ ہو، آج تک اس کا چہرہ سیاہ سفید نہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، حضرت عثمان غنی کا جنازہ اٹھا، بے شمار صحابہ آئے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں جنازے میں جا رہا تھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے چلو تم چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے پیچھے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم فرشتوں کی جماعت آئی ہے عثمان کا جنازہ پڑھنے، ہم عثمان کا جنازہ پڑھنے۔ آپ کو جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا، آج بھی حضرت عثمان غنی کی قبر موجود جنت البقیع میں الحمدللہ۔ حضرت عثمان، میں نے وہاں کھڑے ہوئے شرطے سے پوچھا کہ شرطے یہ قبر کس کی ہے؟ وہ بتاتے نہیں کہ لوگ وہاں شرک بدعات کرتے ہیں۔ اس نے مجھے کان میں کہا یہ قبر سیدنا عثمان ابن عفان کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عجب بات لکھی ہے امام ابن کثیر نے بھی کہ حضرت عثمان غنی جب اس جگہ کے قریب سے گزرتے تو کہا کرتے تھے ایک وقت آئے گا یہاں ایک نیک آدمی دفن کیا جائے گا، ایک وقت آئے گا یہاں نیک آدمی دفن کیا جائے گا۔ وہاں حضرت عثمان غنی کو ہی دفن کیا گیا، آپ کی وہاں قبر بنی۔ اللہ کی شان دیکھیے، شہادت کی گواہی میرے نبی نے دی، پکی شہادت آپ کو ملی، اور پھر مدینے کی موت آئی، مدینے میں دفن ہوئے۔ نبی کی سفارش بھی مدینے والوں کو ملے گی، جنت البقیع قبرستان میں دفن ہوئے، یوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں بھی آپ کے حیا کا کوئی ایک حصہ نصیب فرمائے۔